علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بہن کی کہانی سنانے والی ہوں جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کیا ہوا ان کی زندگی میں، سنتے ہیں آج کی کہانی میں۔ میں اپنی خالہ زاد کی شادی کی وجہ سے 3 دن سے خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لڑکیوں کی تیاریاں زوروں پر تھیں کہ مہندی والا دن آ گیا۔ ہر کوئی بننے سنورنے میں مصروف تھا۔ مالا، جو میری سب سے بہترین کازن تھی، مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اتنے سنگھار کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اغوا ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، تو اپنی خیر منا۔ میں تو اس پر مصنوعی غصہ کر رہی تھی، مگر وہ برا مان گئی اور مجھے چھوڑ کر دوسری کازنز کی طرف چلی گئی۔ اس دن میں نے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جا رہے تھے تو ایک لڑکی نے مہندی کا تھال مجھے تھما دیا۔ سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں تھال ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مالا کے چچا کا بیٹا اپنی گاڑی ہماری طرف لے کر آ گیا۔ ہمیں جلدی میں مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو وہی تھا جو ذرا دیر پہلے مجھ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اب بھی اپنی گاڑی کے شیشے میں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حرکت کو دوسری لڑکیوں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ راستہ بھر سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے تھے، لیکن میں چپ تھی، جبکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو بے زبان ہے، جسے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ میں نے پھر بھی جواب میں کچھ نہ کہا۔ تبھی منزل آ گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر گئیں۔ جب مہندی کی رسمیں ختم ہو گئیں تو ہم لڑکیاں دولہا کے گھر میں ہی ٹھہر گئیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا کازن تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں دولہا کے گھر ٹھہری ہوں تو وہ بھی وہاں رک گیا، کیونکہ وہ خالو کا رشتہ دار تھا۔ میں بالائی منزل پر ایک کمرے میں ٹھہری تھی اور میرے کپڑوں کا بیگ وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کپڑے بدل کر آ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو تکے جا رہی ہوں۔ تبھی وہ کھنکارا۔ مجھ کو ہوش آ گیا اور میں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارات والے دن بھی یوں ہی ہوا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اسے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، کیونکہ وہ نہایت شوخ اور دلچسپ انداز سے گفتگو کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن میں تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں ڈھولک بجاتی، گاتی، مسکراتی لڑکیوں سے دور تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا اور اتنی تیزی سے گلاب کا پھول میرے بالوں میں ٹانک دیا کہ کوئی بھی اس کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ تبھی اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں شامیر ہوں، میرا نام یاد رکھنا۔ میں سرتا پا سرخ ہو گئی اور وہ آنن فانن جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر کاٹتی، اگر نیند آتی تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ یہ سب حال میں نے اپنی سہیلی کو بھی بتایا، کیونکہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی۔ روز و شب اس طرح گزرنے لگے، لیکن اس کی یاد نہ گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے، مگر میرے بالوں سے گلاب کے اس پھول کی مہک اسی دن جیسی تازہ تھے جب شاہ میر نے اس کو میرے بالوں میں سجایا تھا۔
باغ میں جانے سے یہ مہک اتنی تیز ہو جاتی کہ پھولوں کے علاوہ پتیوں اور مٹی کے ذروں سے بھی یہی مہک آنے لگتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتی تھی کہ میں نے کیوں اسے نہ بھلایا، جبکہ وہ تو مجھے بالکل بھول گیا ہوگا۔ میں نے اس کو بھلانے کی بہت کوشش کی، چاہتی تو اس کے گھر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مالا کا چچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریبی رشتہ تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس تقریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج جاتے ہوئے شامیر کے بارے سوچتی جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھا تو گاڑی میں وہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کازن کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بھی تو کچھ آپ سے استدعا کی تھی۔ آپ شامیر ہیں، یہی کہا تھا نا؟ آپ نے مجھے بھلانا نہیں، سو تم نے بھلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بھلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ میں منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ثانیہ، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رابطہ اس لیے نہ کیا کہ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھ سے شادی پر راضی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں؟ تم کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور وہ کھیل اٹھا۔ میرا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ تبھی اس نے قریب اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ گاڑی سے اترتے کوئی دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھے نہ دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ بتا نہیں سکتی اس دن میں کتنی خوش تھی، جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے امی ابو آ گئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کہ ہر لڑکی اس کی شریک حیات بننے کی آرزو کرے۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھ کو پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند، سورج اور ستاروں سے مزین تھے۔ میرے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن، ہر لمحہ بس میں نے شامیر ہی کے خواب دیکھے۔ ہر وقت اس کا خیال میرے دل کا ہمراز رہتا۔ اس کی سوچوں میں عمر بسر کی۔ میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جاتی تھی، نکھرتی سنورتی چلی جاتی تھی۔ آنے والے وقت کی بڑی شدت سے منتظر تھے، جب میں شامیر کی دلہن بننے والی تھی۔ 2 عیدیں آئیں منگنی کے بعد، اور دونوں عیدوں پر میرے سسرال کی طرف سے نہایت بیش قیمت اور خوبصورت جوڑے بھیجے گئے۔ والدہ تن دہی سے میرا جہیز بنانے میں لگی تھیں، اور میں آنے والے وقت سے شرما رہی تھی جب میں بابول کے گھر سے رخصت کی جاتی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ پتا چلا کہ
शाहमीर के घर वालों ने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया है। अम्मी खुद वहां गई कि वजह तो मालूम हो। वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह दौलत थी, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे और शाहमीर के वालिदैन उनकी शादी किसी अमीर घराने में कर रहे थे, जैसा कि वो पहले से चाहते थे। लेकिन बेटे की जिद से मजबूर होकर हमारे घर चले आए थे। ताहम अब तो उन्हें एक मिनिस्टर साहब की बेटी का रिश्ता मिल गया था और अब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी मजबूर करके अपना हम ख्याल बना लिया था। मैं तो सोचती ही रह गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जिन्होंने कुछ करना था कर भी गुजरे। उन्होंने शामीर की शादी अपनी मंशा के मुताबिक दौलतमंद घराने में कर दी। काफी दिनों तक ये धचका मेरे वालिदैन का सुकून तहवाला करता रहा, और मैं तो मुर्दों में थी और ना जिंदों में, क्योंकि शाहमीर से मोहब्बत करती थी। रात दिन उसके ख्वाब देखे थे, उसके ख्यालों से बातें की थी। मेरा क्या हाल हुआ होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अरसे दराज तक परेशान रही। उसके बाद जब वक्त ने संभाला तो मैंने एक स्कूल में सर्विस कर ली। बच्चों को पढ़ाकर अपना वक्त पास करती रही, दिल बहलाने के जतन करती थी। मगर ये जालिम बहलता ना था। इस दौरान कई रिश्ते मेरे लिए आए, मगर मेरा ईमान रिश्तों पर से उठ चुका था। जी नहीं चाहता था कि दोबारा किसी से धोखा खाऊं। मेरे छोटे बहन भाइयों की भी शादियां हो गई और मैं वालिदैन के साथ ही रह गई। अब मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनी, क्योंकि शादीशुदा बहन भाई अपने अपने कारोबार जिंदगी में मसरूफ व मगन हो गए थे। 20 बरस गुजर गए थे, मगर मुझको इस दुख की शिद्दत कभी कम महसूस ना हुई। यूं लगता था ये कल की बात है। इस दुख की धाक मेरे दिल पर जमकर रह गई थी। जो भी मेरे चेहरे की जानिब देखता था महसूस कर लेता था कि ये किसी गहरे सदमे से दो चार हुई है। इस वाक़े के बाद फिर कभी मैंने किसी चीज की ख्वाहिश ना की, बस एक तमन्ना के सिवा कि मैं रोज़ा रसूल पर हाजिरी दूं, हज करूं, अल्लाह के घर जाकर दुआ मांगने की सादत हासिल करूं। लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। वालिदैन ज़ईफ हो चुके थे, वो सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त करने के काबिल ना रहे थे। बिलाखिर उनका भी यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया और मैं घर की तन्हाइयां समेटने को अकेली रह गई। अब तो जिंदगी और भी कठिन हो गई। सर्विस की वजह से वक्त कट रहा था, वरना शायद मैं पागल हो जाती। लोग रफ्ता रफ्ता तन्हाई के आदी हो जाते हैं, लेकिन मैं आदी ना हो सकी। मेरी अब यही आरजू थी कि किसी तरह हज कर लूं, लेकिन साथ जाने वाला कोई ना था। बगैर महरम के ना उम्रे पर जा सकती थी और ना हज पर।